انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ایک دکھیاری ماں کو پرسہ دینا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فاطمہ زہرا ہمارے اس بزم میں آئی ہوئی ہے۔ شہزادی کو پرسہ دینا ہے، امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے۔ عزادارو، وہ بچے جو 7ویں محرم سے لے کر 10ویں محرم تک العطش کی آوازیں بلند کرتے تھے، وہ بچے اب خاموش ہو گئے ہیں۔ اب یہ بچے، سہمے ہوئے بچے، گھبرائے ہوئے بچے العطش کی آواز بلند نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ بچے کو ابھی تک پانی تو نہیں ملا، لیکن یہ بچے خاموش ہیں۔ 10ویں محرم تک، 10ویں رات تک العطش کی آواز بلند کرتے تھے، لیکن اب بچے خاموش ہو گئے۔ ہاں عزادارو، عصر عاشور گزر جانے کے بعد، مقتل میں جب سورج ڈوب گیا، مظلوم کربلا تپتی ہوئی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، رات کا سناٹا چھا گیا، حسین کا سر نوکے نیزے پہ آ گیا۔ دوپہر میں آپ نے سنا تھا نا کہ جب عابد نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو ایک مرتبہ میرے مولا سجاد نے کیا دیکھا؟ مولا نے دیکھا کہ بابا کا سر نوکے نیزے پہ آ گیا۔ ہاں عزادارو، عمر سعد ملعون کہتا ہے کہ سب شہداء کے سروں کو نوکے نیزے پہ رکھا جائے۔ سب شہداء کے سروں کو نوکے نیزے پہ رکھا گیا۔ پھر ملعون کہتا ہے عمر سعد کہ حسین ایک چھوٹے بچے کو لے کر آیا تھا، اس بچے کا سر نوکے نیزے پہ نہیں دکھا۔ اس بچے کا سر کہاں ہے؟ آپ نے دوپہر میں یہ بھی سنا ہوگا کہ حسین علیہ السلام نے اور رباب نے، کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ خیمے کے پیچھے حسین اور رباب نے علی اصغر کو تدفین کیا، مدفون کیا، خیمے کے پیچھے سپرد خاک کیا۔ عمر سعد ملعون نے حکم دیا کہ نیزے کے ذریعے علی اصغر کے لاشے کو نکالا جائے زمین سے۔ علی اصغر کے لاشے کو زمین سے نکالا گیا۔ ظلم کی انتہا نہ تھی عزادارو، بہت ظلم ہوا آل محمد پر شام غریبہ میں، بہت ظلم ہوا۔ جب علی اصغر کے لاشے کو زمین سے نکالا گیا، عزادارو ذرا اپنے ہاتھوں کو اپنے دلوں میں، سینے پہ رکھو اور یہ بات سنو۔ ملعون نے کیا حکم دیا؟ ملعون نے حکم دیا کہ علی اصغر کے سر کو تن سے جدا کیا جائے۔ اس کے بعد علی اصغر کے سر کو نوکے نیزے میں رکھا جائے۔ ہاں عزادارو، علی اصغر کے سر کو بھی نوکے نیزے پہ رکھا گیا۔ سب شہداء کے سروں کو نوکے نیزے پہ رکھا گیا، علی اصغر کے سر کو بھی نوکے نیزے پہ رکھا گیا۔ ہاں، پھر ملعون حکم دیتا ہے شام غریبہ کے شب میں۔ شام غریبہ یعنی کیا؟ یعنی غریبوں کی شام۔ ملعون حکم دیتا ہے کہ ابا عبداللہ کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائے، حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے۔ جب مولا سجاد نے یہ منظر دیکھا تو تاریخ گواہ ہے، سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، سجاد کے چہرے کا رنگ زرد ہونے لگا۔ زینب نے پوچھا، اے میرے لال سجاد، کیا ہوتا ہے تمہیں؟ بس مورے مولا سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں، ان ملعونوں نے اپنے نجس لاشے کو تو دفنایا، لیکن میرے بابا کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، میرے بابا کے لاشے کو پامال کیا جاتا ہے۔
ہاں آزادارو، پھر عمر سعد ملعون حکم دیتا ہے کہ خیمے کو لوٹ لیا جائے، بیویوں کی چادریں چھین جائے۔ پھر ملعون حکم دیتا ہے کہ خیمے کو آگ لگا دی جائے، خیمے کو جلا دیے جائے۔ جب خیمے کو آگ لگا دی جاتی ہے، جب خیمے کو جلائے جاتے ہیں، تو زینب اور بیبیاں ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں آتی ہے، زینب دوسرے خیمے سے نکل کر تیسرے خیمے میں آتی ہے، حتیٰ آخر خیمے میں پہنچتی ہے جس خیمے میں سید سجاد ہے۔ اس کے بعد زینب فقط ایک سوال کرتی ہے سید سجاد سے، کہتی ہے بیٹا سجاد تم امام وقت ہو، ذرا مجھے بتاؤ اس خیمے میں جل کر راکھ ہو جائے، مر جائے یا باہر نکلوں؟ امام سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے۔ عزادارو، زینب پہلی مرتبہ خیمے کے باہر نکلتی ہے۔ زینب اس طریقے سے نکلتی ہے کیونکہ زینب کے پاس پہلی مرتبہ چادر نہیں ہے، پہلی مرتبہ زینب بے ردا ہو کے خیمے سے باہر نکلتی ہے، تو اپنے رخساروں پر تماچے مارتی ہے زینب اور کہتی ہے واہ حجابا واہ حجابا۔ ہاں آزادارو، جب زینب باہر نکلتی ہے، ایک مرتبہ زینب بچے کو گنتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ سکینہ نظر نہیں آتی ہے، مولا حسین کی پیاری سکینہ نظر نہیں آتی ہے۔ زینب نے ام کلثوم سے کہا اے بہن کلثوم چلو میرا ساتھ دو، میری مدد کرو، ذرا دیکھے کہ سکینہ کہاں گئی۔ بس خیمے سے نکل کر زینب فرات کی طرف گئی، عباس سے پوچھنے گئی اے عباس آیا سکینہ تمہارے پاس آئی ہے؟ اس کے بعد جب جواب نہ ملا، زینب وہاں سے نکل کر نشیب میں آئی، قتل گاہ میں آئی، تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک لاش بے سر سے آواز آتی ہے زینب آہستہ آہستہ میری بچی میرے سینے پہ سوئی ہوئی ہے۔ زینب آہستہ آہستہ سکینہ میرے سینے پہ سوئی ہوئی ہے۔ زینب نے سکینہ سے سوال کیا اے بیٹی سکینہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ تمہارے بابا کا سر ہے؟ ہاں عزادارو انصافاً آپ مجھے بتائے، بہت سخت ہے اگر ایک لاشے میں لباس نہ ہو، کوئی لاشے میں سر نہ ہو، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کس کا لاشا ہے؟ قاعدتاً ایک لاشے کی تعارف یہ ہوتی ہے، معرفی یہ ہوتی ہے، یا تو اس لاشے میں سر ہو یا تو اس لاشے میں لباس ہو۔ لیکن ہائے میرے مظلوم کربلا، ہائے میرے امام، میرے والدین قربان ہو مظلوم کربلا پر۔ وہ ایک ایسے مظلوم امام ہے کہ جس کے لاشے پہ نہ سر تھا نہ لباس تھا۔ ملعونوں نے 10ویں محرم کو عاشور کے دن مولا کے پیراہن تک نہ چھوڑا، مولا کے لاش پر لباس بھی نہیں تھا۔ زینب سکینہ سے پوچھتی ہے اے بیٹی سکینہ مجھے بتا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ عزادارو سن سکو گے سکینہ نے جواب میں کیا کہا؟ سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں جب خیمے میں آگ لگی، جب ملعون آگے بڑھے، جب ایک لعین آگے بڑھا، جب لعین نے میرے بالیہ کو چھیننے لگا، میرے رخسار پہ تماچے لگانے لگا، جب میرے رخسار پہ تماچے لگائے گئے، جب میرے بالیاں چھین گئی، ہاں عزادارو جب میرے دامن میں آگ لگی تو میں خیمے سے باہر نکلی، مقتل کی طرف آئی، پکارنے لگی بابا 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 بابا، تو اس بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ سکینہ۔
तड़प कर शहे करबला ने पुकारा, इलैया इलैया सकीना सकीना, ए बेटी आ जाओ, सकीना आओ। आज़ादारो, मलऊनों ने सकीना के बालियाँ छीनी, मलऊनों ने सकीना की चादर छीनी। हद ये थी कि वो आग सकीना के दामन में लगी। एक मर्तबा एक रहमदिल आगे बढ़ा और सकीना से कहने लगा कि मैं तुम्हारी ये दामन में जो आग लगी है, ये आग बुझाना चाहता हूँ। सकीना ने कहा, उसने आग को बुझाया। सकीना ने कहा, मुझ पर एक और एहसान कर दे, मुझे नजफ का रास्ता दिखा, मुझे नजफ का रास्ता दिखा। नजफ जाकर क्या करोगी? नजफ में दादा अली के पास जाऊंगी, शिकायत करूंगी कि ए दादा मुश्किल कुशा, मेरी फूफी अम्मा की चादर छिन गई, हमारे खयाम पर आग लगाई गई। हाज़ादारो, सकीना सखी इब्ने सखी की बेटी थी। अगर बालियां मांगते तो सकीना दे देती, लेकिन नहीं, बालियां छिन गई, बालियां छीनी गई। हाँ आज़ादारो, शर्मा के मत रोइए, जी भर के रोइए, बस दिन खत्म हो गए। आज शाम गरीबा है, गरीबों की शाम है, पता नहीं साले आइंदा होंगे या नहीं होंगे, वरना हम है और ये गम है। हाँ आज़ादारो, जी भर के रोइए, सैयदा को पुरसा दीजिए। हाँ, गरीबों की शाम है। एक मर्तबा ज़ैनब एक जले हुए खैमे में बच्चों के साथ बैठी हुई है कि दूर दराज से ज़ैनब ने एक चिराग देखा। वो चिराग जब नज़र करीब आया तो ज़ैनब ने क्या देखा कि हुर की ज़ौजा आती है, कुछ चंद बीबियों के साथ हुर की ज़ौजा आती है, उनके हाथ में पानी है। हुर की ज़ौजा पानी लेकर आई है। मैं कहूँगा पानी अब आता है जब सब शहीद हो गए, जब कोई न रहा, अब पानी आया। आज़ादारो, हुर की ज़ौजा जब करीब आती है, ज़ैनब से कहती है, शहज़ादी आपके भाई का पुरसा कबूल कीजिए, ओनो मोहम्मद का पुरसा कबूल कीजिए, अली अकबर का पुरसा कबूल कीजिए, अली असगर का पुरसा कबूल कीजिए। ज़ैनब ने कहा, ए हुर की ज़ौजा, तुम्हें हुर का पुरसा है। बस जब हुर की ज़ौजा चंद बीबियों के साथ बैठती है, एक मर्तबा हुर की ज़ौजा कहती है, ए बीबी, मैं आपके लिए कुछ पानी लेकर आई हूँ। बस ये सुनना था। ज़ैनब को हुसैन की वसीयत याद आई। हुसैन ने वसीयत की थी, ए बहन ज़ैनब, जब ठंडा पानी मयस्सर हो तो पहले मेरे सीने पे सोने वाली सकीना को याद करना। बस जू ज़ैनब ने ठंडे पानी को देखा, ज़ैनब ने सकीना को पुकारा, सकीना पानी आया है, सकीना आओ पानी आया है। सकीना ने फूफी से सवाल किया, फूफी अम्मा कई रोज़ से तो आप भी प्यासी है, आप तो पानी पी ले। ज़ैनब ने कहा, ए बेटी सकीना, घर में जो सबसे छोटा होता है उसको पानी दिया जाता है। बस ये सुनना था। सकीना ने कूजे को लेकर खैमे के पीछे गई जहां पे मेरे मौला ने अली असगर को दफनाया था। सकीना कहाँ जा रही हो? सकीना कहती है, फूफी अम्मा सबसे छोटे तो अली असगर है, अली असगर को पानी देने जा रही हूँ। अजरुकुम इल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे हुसैन में। आज़ादारो, खुदा आपके हाजात को मुस्तजाब करे। जो बे औलाद है खुदा उनको औलाद अता करे, जो मरीज़ है खुदा उनको जल्द से जल्द शिफात अता करे। आज़ादारो, वो वक्त भी आया कि शाम गरीबा की रात थी, गरीबों की शाम। ज़ैनब बच्चों के साथ बैठी हुई है, पहरा देती है कि एक मर्तबा ज़ैनब ने दूर से देखा एक घोड़ा सवार आता है। ज़ैनब ने आवाज़ दी, ए घोड़ा सवार रुक जा, रुक जा, हमारे बच्चे अब सोए हुए हैं, तुम्हें जो भी लूटना है तो कल आके लूटो, बल्कि हमारे पास कुछ नहीं बचा।
ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا، پھر بھی اگر آنا ہے تو کل آنا، میرے بچے اب سوئے ہوئے ہیں، جلے ہوئے خیمے میں زینب بیٹھی ہے، بچوں کے ساتھ پہرا دیتی ہے، وہ گھوڑا سوار رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتا آ رہا ہے۔ زینب نے کہا تم نہیں سنتے ہو؟ آیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں علی کی بیٹی ہوں؟ آیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں؟ ابھی میں نجف کی طرف رخ کے کہوں گی کہ اے میرے بابا آ جاؤ، میری مدد کے لیے آؤ۔ گھوڑا سوار آگے بڑھتا ہے، ایک مرتبہ جب بہت آگے بڑھا، گھوڑے سوار نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ کے زینب سے کہنے لگا، اے زینب تم نے مجھے کہاں پہچانا؟ میں ہی تمہارے بابا علی ہوں، بس یہ سننا تھا۔ زینب نے کہا، اے بابا اب آئے ہو بابا؟ اس وقت کہاں تھے جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی بابا؟ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب علی اصغر کا گلا چھدا؟ اے بابا اس وقت آپ کہاں تھے جب میرے مظلوم حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا؟